نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو داستان ہے قرآن مجید میں، یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے کیسے کام کرتے ہیں۔ یہ میں نے بارہا اس میں عرض کر چکا، ایک قانون قدرت ہوتا ہے، ایک قدرت ہوتی ہے۔ قانون قدرت کے تحت پورا نظام چل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہیں، جہاں چاہیں، جیسے چاہیں، جتنا چاہیں اپنی قدرت سے دخل اندازی کر سکتے ہیں اور جس طرح چاہیں اپنی مخلوق سے کام لے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے چاہا کہ وہ بچہ جس کے لیے فرعون اور اس کی پوری فوج اس کاوش کے اندر ہے کہ وہ پیدا نہ ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ میں تو اس کو پیدا کر کے دکھاؤں گا، نہ صرف پیدا کر کے دکھاؤں گا بلکہ اس گھر کے اندر پلواؤں گا بھی جس گھر نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ بچہ پیدا نہ ہو۔ یعنی خود فرعون کے ہاتھوں سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی عظمت ہے کہ اللہ جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ تو اللہ کی قدرت کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، اللہ کی قدرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جو بھی چاہے جب بھی چاہے اللہ کی قدرت کو اپنے ساتھ کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ سے تعلق اس درجے کا ہو جس درجے کی ضرورت ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی ہیں۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے جو بیٹے تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کو تبلیغی جماعت کا امیر بنایا گیا۔ یہ نوجوان تھے، لوگوں نے سمجھا کہ نوجوان ہیں شاید امارت کا حق ادا نہ کر سکیں، تو مولانا الیاس کی یہ عادت تھی کہ کھلے ہاتھ سے خرچ کرنا، بڑے فیاض تھے۔ تو مولانا یوسف بھی ایسے خرچ کرتے تھے، خرچ کرنے کے معاملے میں بڑے کھلے دل کے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس طرح اگر خرچ کرتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ وسائل ختم ہو جائیں۔ انہوں نے ان کے چچا شیخ الحدیث مولانا ذکریہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، ان کو بھیجا سفارش کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ چچا تھے، ان سے کہا، اب چچا نے بھتیجے سے کہا کہ بھتیجے ذرا خیال کیا کرو، اب چچا اب بھائی کا زمانہ نہیں رہا، اب خیال کیا کرو، ہاتھ ذرا تھوڑا تنگ کر کے خرچ کیا کرو۔ مولانا یوسف خاموش رہے، اور خاموش رہنے کے بعد کہا کہ آپ صحیح فرماتے ہیں، آپ میرے بزرگ ہیں، لیکن لینے والا بدلہ ہے، دینے والا نہیں بدلا۔ اللہ اکبر، بہت خوبصورت جملہ ہے۔ اگر زندگی کو رہنما بنا لیا جائے کہ میں ہی بدلا ہوں نا، الیاس کی جگہ میں آ گیا ہوں، دینے والا تو وہی ہے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ ایمان کی بات ہے، ایمان کے مستحکم ہونے کی۔ تو مولانا شیخ الحدیث نے کہا کہ بیٹے تم جو چاہو کرو، تم کہیں اور سے بول رہے ہو، تم جو چاہو کرو، اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اللہ پہ مان، اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین اگر جس لیول کا ہو تو پھر اللہ کی قدرت ہر زمانے میں ساتھ ہو سکتی ہے۔ تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک بات کہا تھا نا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار۔ اب بھی فرشتے بھی وہی ہیں، فرشتوں کا مالک بھی وہی ہے، اب کیوں نہیں اترتے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کو پورے قرآن مجید کے اندر آپ پڑھ جائیے، آپ کو بار بار یہ نظر آئے گا کہ اللہ اپنی قدرت کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ حیران انگیز طریقے سے انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یعنی پورے فوج جو ہے فرعون کی پوری فوج اس بات پہ لگی ہوئی کہ یہ بچہ پیدا ہی نہ ہو۔ اللہ کا پیدا ہونے کی بات کر رہے ہیں۔
ہم تو تمہیں مجبور کریں گے اپنے گھر میں اپنے ہاتھ سے پالو اس کو، یعنی جس بچے کو تم روک رہے ہو تمہارے ہاتھ سے پال کے دکھائیں گے۔ پال کے دکھایا فرعون کے گھر کے اندر، موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی۔ تو یہ اللہ کی عجیب غریب قدرت ہوتی ہے، اس کو ہم نے پڑھ کے یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ ہم بھی اللہ کی قدرت سے لینے والے بن جائیں، لیکن اس کے لیے ایک بڑی محنت کی ضرورت ہے اور بڑی ایک تقاضا کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے۔ کیا ظلم؟ باتخاذکم العجل، بچڑے کو خدا بنا کر، یعنی بچڑے کو معبود بنا کر پوجنا شروع کر دیا۔ فتوبوا الی بارئکم، اب تم توبہ کرو اپنے خالق کی طرف، اپنے خالق سے رجوع کرو، توبہ کرو۔ اچھا، اس میں توبہ کا کیا طریقہ تھا؟ بنی اسرائیل کی شریعت میں بڑی سخت شریعت تھی کہ جو شرک کرے اسے قتل کر دیا جائے، یہ توبہ تھی کہ اگر وہ قتل کر دیا جائے گا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ تو اللہ نے وہی حکم نازل فرمایا، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے شرک کیا تھا، ان کو قتل کرو، ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عِندَ بَارِئِكُمْ، تمہارے پروردگار کے نزدیک، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، وہ تمہیں پھر معاف فرما دے گا، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ بے شک وہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بائبل کے اندر لکھا ہے کہ کم و بیش 3000 افراد قتل ہوئے تھے، یعنی انہی کے رشتہ داروں نے جنہوں نے شرک کیا تھا، اللہ نے حکم دیا انہی کے رشتہ دار ان کو قتل کریں، تو 3000 کم و بیش لوگ جو ہے اس پہ قتل ہوئے، تو اللہ نے ان کو معاف فرمایا۔ اسی سے ملتا جلتا آپ کو یاد ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا بدر کے اندر۔ حضرت عمر نے کہا تھا بدر کے اندر جو بدر کے قیدی بنائے گئے ہیں ان کو ان کے رشتہ دار قتل کریں تاکہ پتہ چلے کہ شرک سے بیزاری کیا ہوتی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی بڑے نرم دل کے تھے، تو آپ نے دوسرا فیصلہ فرمایا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، فرمایا کہ جب تم نے کہا، یہ اگلی گستاخی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم تو اللہ کو نہیں مانتے، ہم تو اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، یعنی اللہ کو دکھاؤ ہمیں کہ اللہ کیسا ہے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ نے فرمایا ایک کڑک نے، ایک بجلی نے تم کو پکڑ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام لے گئے 70 لوگوں یعنی ان میں انتخاب کر کے لے گئے کہ یا اللہ یہ میری عجیب قوم ہے، اب یہ میری اس بات پہ اڑ گئے ہیں تو یا اللہ دکھا دے۔ اللہ فرمایا ہے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے تو ان کی کیا حیثیت ہے، تم نہیں، اللہ نے یہ ضابطہ بنایا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے ان آنکھوں کے ساتھ اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے کہ ہم موت کے بعد جو آنکھیں بدل جائیں گی، حالات بدل جائیں گے، سارے معاملات بدل جائیں گے، پھر اللہ ان آنکھوں کو طاقت نصیب فرما دیں گے۔ یہاں تو آنکھ جو سورج کو نہیں دیکھ سکتی، ہماری آنکھ تو اتنی محدود ہے کہ سورج کو کھلی آنکھوں سے آپ نہیں دیکھ سکتے، تو اللہ کو دیکھنا تو بڑی بات ہے۔ تو جب یہ ضد کی تو اللہ رب العزت نے ایک تجلی بھیجی، صاعقہ، ایک کڑک آئی، تجلی آئی، سارے مر گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، فرمایا کہ تمہارے سامنے ہوا، تم سب دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، اور موسیٰ علیہ السلام پھر پیغمبر ہیں، یا اللہ میری قوم تو میں مارے گی، کیا ہے کہ سارے بندے مرواتے لے جا کے تھوکتے، یا اللہ اس پر رہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کی، تو پھر شفیق تھے، پھر اللہ سے دعا کی۔ اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، ہم نے ان کی موت کے بعد ان کو پھر زندہ کر دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو، لیکن شکر ان کی قسمت میں نہیں تھا۔ وَظَلَّلْنَا، اور پھر اگلی یعنی جو اللہ نعمت عطا فرمائی، ہم نے سایہ کیا تم پر، علیکم الغمامہ، بادلوں کو سایہ کیا، یعنی جب صحرائے سینا کے اندر یہ سفر کر رہے تھے فلسطین کی طرف جا، شدید گرمی کا موسم تھا، تو بادل ان پر سایہ کیے رہے تھے تاکہ گرمی سے ان کی حفاظت ہو۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور صرف یہی نہیں، تمہاری خوراک کا بھی بندوبست کیا۔ خوراک کیا تھی؟ من اور سلوا۔ من کیا تھی؟ ایک میٹھی خوراک تھی، یعنی صبح کو جب یہ سوتے، ان کے جو ٹینٹ تھے، ان کے جو خیمے تھے، ان کے ارد گرد شبنم کی طرح کے دانے جو برسا دیے جاتے، اللہ ان دانوں کو برساتا، تو وہ دانے بالکل میٹھے تھے، سویٹ تھی، میٹھا تھا وہ کھانا۔ صبح کو یہ اٹھتے ان کو اٹھاتے اور کھا لیتے، اس کو من کہتے ہیں۔ اور سلوا ایک قسم کا پرندہ تھا، بٹیر کی طرح کے، مفسرین نے لکھا کہ بٹیر، جی
اور سلوا جو ہے، سلوا حلوہ نہیں ہے، سلوا پرندہ ہے، من حلوہ ہے، من میٹھی خوراک ہے، سلوا بٹیر قسم کی ایک پرندہ ہے، وہ آتے اور وہ ان کے خیموں کے ارد خود ہی گر جاتے اور یہ ان کو پکڑ کر کھا لیتے، بھون لیتے، کھا لیتے۔ اللہ نے یہ ان کے لیے بندوبست فرمایا، ایسا بندوبست تو کسی قوم کے لیے نہیں کیا تھا، یہ بھی اللہ کی قدرت تھی۔ فرمایا کلو من طیبات، اب تم کھاؤ ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ۔ لیکن وہ بیچارے کرنے گئے جمع کرنے لگ گئے۔ انسان دیکھیں، انسان کی طبیعت، اللہ نے کہا جمع کرنے کی کیا، میں روزانہ تمہیں عطا کروں گا، جمع نہ کرو، روزانہ تمہیں عطا کروں گا، روزانہ تازہ ملے گا۔ لیکن وہ باز نہیں آئے۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، فرمایا کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ بیچارے خود ہی تھے جو اپنے ہاتھوں اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی سمجھ نصیب فرمائے۔